نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله صدق الله مولانا العظيم وصدق يا رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها مریم بنت عمران وخیر نسائها خدیجة بنت حویلد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى جبریل فقال فقرأ علیہ السلام من ربها ومنی صدقت یا رحمتا للعالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑہ فضل و کرم ہے، آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لطف و عطا سے آج اس ہستی کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ وہ ہستی محسن مصطفیٰ، غم گسار مصطفیٰ، محبوبہ حبیب کبریا، منبع جود و سخا، مرکز مہر و وفا، رازدان نبوت حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے میرے نبی کی 25 سالہ رفاقت پائی ہے۔ یہ حضور کی سفر کی بھی ساتھی، حضر کی بھی ساتھی، خلوت کی بھی ساتھی، جلوت کی بھی ساتھی، مصیبت کی بھی ساتھی، راحت کی بھی ساتھی، یہ وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں جنہوں نے 25 سال حضور کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد 25 سال میں ایک مرتبہ بھی حضور آپ سے ناراض نہیں ہوئے۔ 15 سال آپ نے قبل از اعلان نبوت حضور کے ساتھ زندگی بسر کی، اور 10 سال آپ نے اعلان نبوت کے بعد زندگی بسر کی، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب دنیا سے وصال کر گئی، حضور مئی صحابہ کا ہر مقام پہ ذکر کیا کرتے، ان کی محبت، ان کی رفاقت کا تذکرہ، ان کے احسانات کا تذکرہ، ان کی غم گساری کا تذکرہ ہر مقام پہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے۔ احباب مکرم، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ خاتون ہیں، وہ ہستی ہیں جو عرب کے اندر طاہرہ کے لقب سے اپنی پاک دامنی، اپنی عفت، اپنے مقام کی وجہ سے، اپنی پائٹی کی وجہ سے ان کو طاہرہ کہا جاتا، اور آپ ملکۃ العرب تھی، یعنی جتنا بھی کاروبار عرب میں ہوتا، شام میں قافلے جاتے، یمن میں قافلے جاتے تجارتی، تو سارے لوگوں کا مال ایک طرف ہوتا اور اتنا مال صرف سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اپنے وقت کی عظیم ترین خاتون، مدبرہ خاتون، اور اگر کوئی عرب کے اندر مشاورت ہوتی تو وہ مائی صحابہ کے آستانے پر ہوتی، اور مائی صحابہ کے مشورے کو جو ہے حرف آخر مانا جاتا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو ان کی زندگی میں آپ بیوہ تھی، لیکن بڑے پیغام نکاح آئے، آپ نے کسی کو قبول نہیں کیا،
لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے خود پیغام نکاح بھیجا حضرت نفیسہ بی بی کے ذریعے۔ احباب مکرم، سامعین اور ناظرین، حضرت نفیسہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی اور عرض کرتی کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ شادی کے لیے تو مال چاہیے، تو میرے پاس تو مال نہیں ہے۔ تو نفیسہ بی بی فرمانے لگی کہ اگر کوئی ایسی خاتون آپ کو مل جائے جو مالدار بھی ہو، باعزت بھی ہو، عفت اور بزرگ بھی ہو، تو کیا آپ نکاح کر لیں گے؟ آپ نے فرمایا وہ کون خاتون ہوگی جو مالدار بھی ہو، جو باعزت بھی ہو، اس میں ساری کوالٹیز تو مجھ سے کیوں کرے گی؟ آپ نے فرمایا آپ سے شادی کرنے کے لیے ایک خاتون تیار ہیں۔ پوچھا کون ہے؟ فرمایا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ سرکار فرمانے لگے خدیجۃ الکبریٰ، میں نے سنا ہے کہ ان کو بڑے بڑے لوگوں کے پیغام نکاح آئے ہیں، انہوں نے قبول کسی کا پیغام نہیں کیا، وہ مجھ سے نکاح کر لیں گی؟ فرمایا ہاں۔ اللہ اکبر۔ میری سرکار، آپ نے حضرت عباس اپنے چچا سے تذکرہ کیا، جناب ابو طالب سے بھی تذکرہ کیا، انہوں نے آپس میں مشاورت کی اور حضرت صفیہ کو بھیجا کہ پتہ کرو کہ شرائط کیا ہیں۔ تو جب حضرت صفیہ مائی صاحبہ کے پاس پہنچتی ہیں تو پوچھا کہ آپ نے کیا نکاح کا پیغام بھیجا ہے؟ تو مائی صاحبہ فرمانے لگی کہ میں اپنا لیے شرف سمجھتی ہوں کہ اگر یہ مجھے قبول کر لے یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہوگا۔ تو فرمایا شرائط کیا ہیں، حق مہر کیا ہوگا؟ تو مائی صاحبہ نے فرمایا جتنا بھی حق مہر ہوگا میں خدیجۃ الکبریٰ خود ادا کروں گی، اخراجات بھی سارے خود برداشت کروں گی، مجھے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا۔ اس وقت حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لیکن حضور اپنے اخلاق کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے صادق اور امین جانے جاتے تھے، پورا عرب اس بات کا گواہ تھا۔ چنانچہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اب بارات ہے اور جناب ابو طالب، حضرت عباس، حضرت صفیہ اور جو اس گھرانے کے خاندان کے بزرگ ترین ہستیاں وہ شامل ہیں، نکاح ہوا، رخصتی ہوئی۔ اب سرکار کے سارے جو احباب تھے وہ گھر واپس آنے لگے، تو حضور بھی اٹھے واپس جانے آنے کے لیے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں آپ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ آپ کا ہی تو گھر ہے۔ وہ جانتی تھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر نہیں ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، یا رسول اللہ، اس وقت حضور سرکار نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، لیکن وہ حضور کے اوصاف سے واقف تھی۔ فرمایا یہ آپ کا ہی گھر ہے، آپ نے اب ادھر ہی رہنا ہے۔ چنانچہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں رہے، خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر میں۔ پھر وہ خاتون تھی کہ جس نے میرے مصطفیٰ جان رحمت کے ہر دکھ کو برا، ہر دکھ کو جو سرکار نے فرمایا، اللہ اکبر، ایک ایسا مقام آیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ بڑے غریب لوگ ہیں، بڑے مسکین ہیں، مالی طور پر ان کے پاس دولت نہیں ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ میرے پاس مال نہیں، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں
اپنے ان صاحبان میں تقسیم کرتا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ فرمانے لگی، آپ اپنے ساتھیوں کو بلائیں، جو عرب کے آپ کے قریبی ساتھی تھے، بڑے بڑے بزرگ، وہ آ گئے۔ مائی صاحبہ نے اشرفیوں کا ڈھیر لگا دیا۔ اتنی اشرفیاں جو ہیں وہ ان کا ڈھیر لگایا کہ ایک طرف سرکار، دوسری طرف صحابہ آپس پہچان نہیں سکتے تھے، اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا اشرفیوں کا، سونے کی اشرفیاں۔ ایک اشرفی جو ہے 15 درہم کے برابر ہوتی۔ حضرت سیدہ نے فرمایا کہ آپ گواہ رہیں، آپ سب لوگ گواہ رہیں، میں نے یہ سارا مال جو ہے میں نے جناب محمد رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ مال خود رکھیں، تقسیم کر دیں، یہ سارا میں نے ان کو دے دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال آپ نے سارے کا سارا جو ہے غرباء میں تقسیم کر دیا، سارے کا سارا فقراء میں تقسیم کر دیا۔ احباب مکرم، مائی صاحبہ ایک ایسی خاتون ہے کہ جن کے ذکر پاک میرے مصطفیٰ کی زندگی میں جاری و ساری رہا، یہاں تک کہ جس چیز سے تعلق تھا سرکار کا، میرے مصطفیٰ اس کی بھی حیا کرتے تھے۔ 25 سال کی رفاقت میں حضور نے دوسری شادی نہیں کی، حالانکہ مائی صاحبہ کی عمر 40 سال اور سرکار کی عمر 25 سال، 15 سال کی عمر کا فرق تھا۔ میرے نبی 25 سال گزارتے ہیں اور عمر بن جاتی ہے 50 سال، اور مائی صاحبہ جو ہیں 25 سال گزارتی ہیں، عمر بن جاتی ہے 65 سال، لیکن محبت کا، رفاقت کا، انس کا یہ عالم تھا کہ میرے نبی نے جب تک حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ زندہ رہی، سرکار نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ الکبریٰ کا ذکر خیر جب کرتے تو باقی ازواج فرماتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی ازواج ہیں، ہم بھی سارے اوصاف سے مزین ہیں، پر میری سرکار فرماتے تم میں ساریاں خوبیاں ہیں مگر ختیجہ جیسا کوئی نہیں ہے، جو خدیجہ الکبریٰ ہے۔ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو ختیجہ نے میرا ساتھ دیا، جب میں غم میں، مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہوا تو خدیجہ الکبریٰ نے میرا ساتھ دیا۔ اتنی بڑی عظمت والی خاتون، اتنی بڑی عظمت والی کہ عرب کی رئیس العرب ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود، حضور کی دکھ درد کی بھی ساتھی تھی۔ شیب ابی طالب 3 سال سرکار رہے، مائی صاحبہ بھی ساتھ تھے، آپ کا قبیلہ، خاندان کے افراد بھی ساتھ۔ 3 سال گزر گئے، کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے، درختوں کے پتے جو ہے کھائے جا رہے ہیں، لیکن مائی صاحبہ نے وہ سارا دکھ درد قبول کیا۔ جب مائی صاحبہ نے ساری اشرفیہ حضور کے حوالے کی تو آپ کے قبیلے کی معزز خواتین نے کہا کہ آپ نے سارا کچھ دے دیا، تو آپ فرمانے لگی اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کرنی، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان کر دیا ہے، اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کریں۔ تو مائی صاحبہ نے کوئی بات قبول نہ کی، تو فرمایا کہ مائی خدیجہ الکبریٰ جیسا کوئی نہیں۔ جب کبھی سرکار کی سہیلیاں آتی تو سرکار آقا دو جہاں
صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اہتمام کرتے، بکرے ذبح ہوتے، ان کے لیے اہتمام کیا جاتا. تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، آپ حضرت خدیجہ سے بڑی محبت فرماتے. فرمایا جب میں ان کی سہیلیوں کی خدمت کرتا ہوں تو خدیجہ قبر میں خوش ہو جاتی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ خدیجہ مجھ سے راضی رہیں، خدیجہ مجھ سے خوش رہیں. احباب مکرم، یہ وہ خاتون ہیں جن کی طرف جبریل امین رب کا سلام لے کر آئے، اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم نے بیان کیا. اور حدیث کے الفاظ سنیں، آپ حیران ہو جائیں گی. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عطا جبریل علیہ السلام آئے، فقال، اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہذہ خدیجۃ الکبریٰ، ہذہ خدیجہ، یہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں. فرمایا یہ سامان لے کے آ رہی ہیں. فَإِذَا أَتَتْ کا جب آپ کے پاس آئیں، فقرا اللہ اکبر علیہ السلام من ربہا، تو ان کو اپنے رب کا سلام پیش فرمائیں، وَمِنِّی، اور میرا سلام پیش فرمائیں. یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مقام کا حال کیا ہوگا کہ جسے جبریل علیہ السلام بھی سلام کرتے ہیں اور رب کائنات بھی سلام بھیجتے ہیں. اور پھر دوسرے مقام پہ بھی متفق علیہ حدیث کے اندر مولا علی فرماتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار سے سنا، خیر نسائہا مریم بنت عمران و خیر نسائہا خدیجۃ بنت حویلت. فرمایا کہ میں نے سنا، سرکار نے فرمایا کہ خواتین کی جو سردار ہیں وہ مریم ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں. احباب مکرم، حضرت مائی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سرکار فرماتے تھے کہ میرے اولاد سیدہ کے بطن سے پیدا ہوئی. آپ ان کا بڑا محبت کرتے، بڑا ریکارڈ کرتے، بڑی قدر کرتے تھے. یہاں تک کہ جب اسیران بدر پکڑے گئے، ان میں ایک سیدہ زینب جو سرکار کی بڑی بیٹی تھی، ان کا خاوند ابن العاص بھی پکڑا گیا. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فدیے کی بات آئی تو سیدہ زینب اپنا گلے میں پڑا ہوا ہار جو ہے وہ لے کر فدیے کے طور پر دینے کے لیے آئی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ ہار جو ہے اس کی ماں خدیجہ نے اسے تحفے میں دیا تھا، یہ میری بیٹی اس کو تحفے میں دیا تھا. اگر تم اجازت دے دو تو میں چاہتا ہوں کہ جو تحفہ خدیجہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا وہ میں نہ لوں. چنانچہ آپ نے وہ ہار صحابہ کی مشاورت سے حضرت زینب کو واپس کر دیا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ خدیجۃ الکبریٰ نے ہار تحفے میں دیا تھا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم خاتون، یہ عظیم مائی صاحبہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں جو اسلام کی پہلی مسلمان ہیں، جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر اس وقت کلمہ پڑھا جب کسی نے ابھی کلمہ نہ پڑھا تھا. اور اسلام خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی یہ خاتون اول ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. اور حدیث پاک ہے، من سنہ سنتن حسنہ فلہ اجرہا واجر من عمل بہا الی یوم القیامہ. فرمایا کہ جو نیکی میں پہل کرتا ہے، جتنے بھی لوگ عمل کریں گے وہ سب کی نیکیاں اس کو عطا کی جائیں گی. تو چونکہ سب سے پہلے جو کلمہ پڑھا ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے پڑھا ہے،
تو یہ خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا ہے تو سب سے پہلی مسلمان تو یہ بانی ہو گئی، اس بات کی بانی ہو گئی کہ اب جتنے بھی مسلمان آئیں گے جو حضور پر کلمہ پڑھنے والے، سب کا اجر و ثواب مائی صاحبہ کو پہنچتا رہے گا، کیونکہ مائی صاحبہ پہلی مسلمان ہیں۔ اسی طرح بچوں میں جناب مولا علی پہلے مسلمان ہیں، اور بزرگوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلے مسلمان ہیں، اور غلاموں میں زید بن حارثہ پہلے مسلمان ہیں۔ یہ چار وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے پہل کی ہے اسلام لانے میں۔ احباب مکرم، مائی صاحبہ کا آخری وقت آ گیا۔ مائی صاحبہ سرکار کو بٹھایا، فرمایا مجھے لگتا ہے میرا وقت قریب ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ سرکار بیٹھ گئے۔ خدیجہ بتاؤ کیا باتیں کرنا چاہتی؟ یا رسول اللہ مجھے کفن، آپ نے اپنی قمیض جو ہے اس کا کفن مجھے دینا ہے۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے وعدہ کرو، میں نے آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے، اگر کوئی کمی رہ گئی میری خدمت میں تو مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے وعدہ کرے کہ قیامت کے دن آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں، اللہ کی بارگاہ میں آپ میری سفارش کریں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے وعدہ کرے کہ جس مقام پہ آپ رہیں گے خدیجہ بھی وہاں رہے۔ سرکار نے فرمایا خدیجہ کیسی باتیں کرتی، میرا تو تن من دھن تیرے پر قربان ہے۔ مائی صاحبہ کو جو کفن دیا گیا وہ سرکار کا آپ کا کرتا مبارک تھا، اور حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میری سرکار یا تو مولا علی کی والدہ محترمہ کے لیے قبر میں لیٹے تھے، تو یا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے قبر انور میں لیٹے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مائی صاحبہ کے قبر پاک میں لیٹے، اور لیٹ کر پھر مائی صاحبہ کو بڑے تسک و احتشام کے ساتھ قبر پاک میں جو ہے سپرد خاک کیا گیا۔ ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت آپ فرماتے ہیں کہ سی ماں پہلی ماں کہف امن و اما، سی ماں پہلی ماں کہف امن و اما، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرماتے ہیں بالخصوص سی ماں، بالخصوص پہلی ماں، پہلی جو گود ہے جو امن و امان کا گہوارہ تھا میرے مصطفیٰ کے لیے۔ فرمایا حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ اور عارف کھڑی فرماتے ہیں کہ مائی صاحبہ نے اپنی اولاد کی وہ تربیت کی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا خاتون جنت کی تربیت میں تھوڑا عرصہ، اس میں کوئی شک نہیں، اگرچہ تھوڑا عرصہ وہ آپ کی تربیت میں رہی، لیکن وہ خصائل، سخاوت کے خصائل، تزکیہ کے خصائل، ذکر و اذکار کے خصائل، صبر کے خصائل اور سخاوت کے خصائل، وہ سارے جو ہے مائی صاحبہ کے اندر موجود تھے۔ اور عارف کھڑی فرماتے ہیں کہ ول تمے دی کوڑی ہندی سنے پتراں سنے بیاں، ول تمے دی کوڑی ہندی سنے پتراں سنے بیاں، تے جیڑا کم کریں دیاں ماواں اوئی کریں دیاں دیاں، جیڑا کم کریں دیاں ماواں
اوئی کریں دیاں دیاں. صحابت کے مائی صاحبہ کے بڑے واقعات ہیں، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. سیدہ فاطمہ الزہرا کا جو تربیت کی والدہ محترمہ نے، اللہ اکبر، حضور کی بارگاہ میں آئیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چکی پیستی ہوں، ہاتھوں میں ورم ہو گئے. یا رسول اللہ، بدر میں پتہ چلا ہے غلام آئے ہیں، غلامہ مجھے بھی مل جائے، تھک جاتی ہوں. میری سرکار نے فرمایا، اے فاطمہ، یہ شہدائے بدر کے جو یتیم بچے ہیں نا، میں نے سارے غلام ان میں بانٹ دیے. تو میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں کہ تم وہ کرو گی تو تیری تھکن اتر جایا کرے گی. فرمایا جب رات کو سونے لگے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. بعض روایتوں میں آتا ہے 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو تو تیری تھکن اتر جائے گی. اور دوسرے مقام پہ یہ بھی آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 ٹائم الحمدللہ، 34 ٹائم اللہ اکبر. فرمایا تیری تھکن اتر جائے گی. مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ میں نے کبھی اسے پھر مس نہیں کیا. یہاں کے بڑی بڑی جنگوں میں، جنگ صفین میں جو ہے، وہاں بھی میں رات کو پڑھ کر سویا کرتا تھا. اللہ پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے درجات بلند فرمائے، ان کے مقام و مرتبے کو اللہ بلند فرمائے. سب حضرات مائی صاحبہ کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کریں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان کے فیض و برکات نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.